اس کی طلب نہیں ہے، اس کا شوق نہیں ہے۔ کہ میں بھی آگے بڑھوں اور اللہ کے قریب ہوں، اور اللہ کے قریب ہوں، اور اللہ کے قریب ہوں، شوق ہی نہیں ہے اس کا۔ ایک دفعہ حاجی صاحب مغرب کا وضو کر رہے تھے تو مغرب سے تھوڑی دیر پہلے علماء ملنے آئے حاجی صاحب سے۔ میں بھی کھڑا ہوا تھا ایک طرف، تو علماء ادھر کھڑے ہوئے تھے، حاجی صاحب کا منہ ادھر تھا، یہ ادھر حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر آپ کا منہ ہے، میں پیچھے کھڑا ہوا ہوں، ادھر اس طرف علماء کھڑے ہوئے ہیں۔ رائیونڈ کے مقیمین بھی تھے اس میں علماء، اور دوسرے علماء بھی تھے۔ تو حاجی صاحب وضو کرتے ہوئے یوں ان کی طرف دیکھا اور فرمانے لگے، یہ جو مولوی ہے نا، ان کو اللہ سے تعلق بنانے کا شوق ہی نہیں ہے۔ حاجی صاحب بڑے تھے نا، تو وہ بے تکلفی میں ایسی بات کہہ جاتے تھے، ہمیں نہیں کہنی چاہیے۔ دیکھو تو یہ جو ہمارے تبلیغی ساتھی ہیں نا، ان کو اللہ سے تعلق بنانے کا شوق ہی نہیں ہے۔ یہ اپنے سروزے پہ راضی ہیں، اپنے چلے پہ راضی ہیں، اور یہ چلہ اور سروزہ لگا کے کہتے ہیں بس جنت الفردوس ہمارے لیے طے شدہ ہے۔ اور یہ مدرسے کے طلباء ضربہ ضربہ پڑھ کے فاعل مرفوع ہے، مفعول منصوب ہے، یہ چند قوانین اور قواعد پڑھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ بس آج کے دور کا غزالی تو میں ہی ہوں۔ اتنا غرور ہوتا ہے نا، خاص طور پہ ذہین طلباء میں، کچھ نہ پوچھو، اپنے آپ سے نکلتے ہی نہیں ہیں۔ میرے دوستو، اللہ ملے، اللہ مل جائے، اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اور جنہیں اللہ ملتا ہے وہ ایسے ہوتے ہیں، اللہ کی قسم جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں۔ یہ امام ربانی کہہ رہے ہیں یار، امام ربانی کہہ رہے ہیں، اللہ کی قسم جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، سخت شرمندہ ہوں۔ یہ کیفیت ہے ہماری؟ آپ سے پوچھتا ہوں، ہمارے پرانے ساتھیوں کی ہے، ہمارے طلباء کی ہے؟ ان دو کا نام اس لیے لیتا ہوں، اس کو غلط معمول نہ کیا جائے کہ میں کوئی مدرسوں کا یا تبلیغ کا مخالف ہوں۔ میں خود تبلیغی ہوں، میں خود مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں، پڑھاتا بھی ہوں۔ اس لیے کہتا ہوں کہ بس یہی اس وقت دو طبقات ہیں جو دین کا کوئی کام کر رہے ہیں، غیر سیاسی، سیاسی تو ہیں، جمعیت کا کام ہے، وہ بھی دین کا کام ہے، لیکن جو نظر آتے ہیں نا کہ بس یہ بھئی یہ تو بڑے، جو سمجھتے بھی ہیں کہ ہم تو بڑے بہت بڑا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اس لیے ان کا نام لیتا ہوں۔ تبلیغ کے بغیر تو دین کی بقا نہیں ہے۔ اگر تبلیغ دنیا سے ختم ہو جائے تو دین مٹ جائے گا، جدی پشتی مسلمان مرتد ہو جائیں گے اگر تبلیغ نہ ہو تو، اور ہو جاتے اگر مولانا الیاس صاحب کو اللہ نہ اٹھاتے۔ تو یہ جو نوجوان آج کل صرف نمازیں چھوڑے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم یہ کلمہ بھی چھوڑ دیتے۔ ایسی بے دینی کی آندھی اس وقت چل رہی ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ایسی بے حیائی ہے کہ اگر یہ تبلیغ نہ ہوتی تو یہ نوجوان کلمے سے بھی محروم رہتے۔ جو آج جمعہ چھوڑے ہوئے ہیں، عید چھوڑے ہوئے ہیں، یہ کلمے سے بھی محروم ہوتے آج۔ تو تبلیغ کی برکت ہے کہ دین کا خیمہ قائم ہے۔ لیکن جو ہم کارکن ہیں، کام کرنے والے ہیں، وہ ہم اوروں کو نیکی کی نصیحت کر کے مطمئن نہ رہیں
اگر میں اللہ کے قریب نہ ہوا، اگر میرا اللہ سے تعلق نہیں بنا، مجھ میں وہ صفات پیدا نہ ہوئیں جو اللہ کے یہاں مطلوب ہیں، تو پھر اوروں کو سیدھا کر کے میرا کیا ہوگا؟ مثال کے طور پہ ایک سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کر رہا ہوں. حضرت عمر کے اسلام لانے کا ذریعہ کون بنا؟ آپ سے پوچھتا ہوں جی، ہیں؟ حضرت عمر کے اسلام لانے کا ذریعہ کون بنا؟ ان کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب، ان کی بہن. ٹھیک ہے، یہ بات پہلے واضح ہو گئی. اچھا، اس امت میں سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں جی، حضرت ابوبکر صدیق کا. اور سب سے بڑا درجہ ان کے بعد دوسرے نمبر پہ کس کا ہے؟ کیوں؟ حضرت فاطمہ کا ہونا چاہیے نا، جو ان کا ذریعہ بنی ہے. حضرت عمر کی ساری نیکیاں کس کے کھاتے میں ہیں؟ حضرت فاطمہ کے کھاتے میں، لیکن درجہ حضرت عمر کا بڑا ہے. اس لیے کہ انسان کا درجہ اس کی اپنی محنت سے بنتا ہے، اوروں کی نیکیوں سے نہیں بنتا. حضرت عمر کی نیکیوں سے حضرت فاطمہ کو نیکیاں تو بہت ملیں گی، لیکن درجہ تو حضرت عمر کا بڑا ہے. اس لیے کہ حضرت عمر کی اپنی محنت حضرت فاطمہ سے بہت زیادہ ہے. حضرت بلال حضرت عمر سے سینئر ہیں، حضرت خباب حضرت عمر سے سینئر ہیں، پرانے ہیں. حضرت صہیب ان سے زیادہ پرانے، حضرت بلال ان سے زیادہ پرانے، حضرت عمار ان سے زیادہ پرانے، حضرت یاسر ان سے زیادہ پرانے، لیکن درجہ حضرت عمر کا بڑا ہے. اس لیے میرے دوستو، اللہ سے تعلق کا شوق ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون السابقون اولئک المقربون. آگے بڑھنے والے ہی آگے بڑھنے والے ہیں، اور جو آگے بڑھتے ہی رہتے ہیں یہی تو مقرب بنتے ہیں. انہی کو تو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. تو اصل عنوان تو دب گیا دوسری باتوں کے اندر. اس راستے میں، اللہ پاک کے قرب کے راستے میں جو چیزیں معاون ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز جس سے انسان کا اصلاحی تعلق ہو جائے، ان سے حد درجے کی محبت ہونی چاہیے. یہ پہلی چیز ہے، بنیادی چیز ہے. اس میں کوتاہی ترقی میں کوتاہی کا باعث ہے، اس میں کوتاہی پیچھے رہ جانے کا باعث ہے. جتنا انسان اس میں آگے بڑھے گا نا، اتنا اللہ کے قرب میں آگے بڑھے گا. اپنے شیخ سے محبت، اپنے شیخ سے عقیدت، جتنا اس میں آگے بڑھے گا اتنا اللہ کے قریب ہوگا. اس کی مثال لے لیجئے. حضرات صحابہ کرام کی تعداد بہت بڑی ہے، پھر اس میں سابقین کی تعداد بھی کافی بڑی ہے، لیکن سب سے بڑا درجہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہے. سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کا. اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمار سے زیادہ ماریں کھائی ہیں. آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت بلال سے زیادہ ماریں کھائی ہیں. قربانی تو ان کی زیادہ ہے. ماریں کھا رہے ہیں، تپتی ہوئی ریت پہ لٹائے جا رہے ہیں، گلے میں رسی ڈال کے دھکے دیے جا رہے ہیں، مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور لوہے کی زرہ پہنا کے مکے کی تپتی ہوئی دھوپ میں کھڑا کیا جا رہا ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے تو اتنی تکلیفیں نہیں دیکھیں. وہ تو ماشاءاللہ مالدار آدمی تھے.
ایک موقع پہ ان پہ فقر و فاقہ آیا جب تبوک کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ لٹایا. ایسا فاقہ تو حضرت بلال پہ ساری زندگی رہا. تو سب سے زیادہ آگے کیسے بڑھ گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فنا فی الشیخ تھے. صحابہ میں جو عشق اور محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر کو تھا کسی کو نہیں تھا. یہاں تک کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو اپنے دل میں جگہ دیتا نا تو ابو بکر اس بات کا لائق ہے، اہل ہے کہ میں اس کو دل میں جگہ دیتا، لیکن میں نے اپنے دل میں اللہ کو بٹھایا ہوا ہے، مزید گنجائش نہیں ہے. اتنا عشق تھا ہمارے نبی سے حضرت ابو بکر صدیق کو. ایک دفعہ حضرت عمر حضرت ابو بکر کی تھوڑی سی منہ ماری ہو گئی. آپ علیہ السلام کے پاس کیس پہنچا. حضرت ابو بکر بھی گرم، حضرت عمر بھی گرم، پہنچے حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضرت ابو بکر بھی بول رہے ہیں، حضرت عمر بھی بول رہے ہیں. آپ علیہ السلام خاموش. جب آپ نے سر اٹھایا تو کوئی فیصلہ نہیں کیا، بس آپ نے یوں فرمایا لوگوں ابو بکر کو میری وجہ سے چھوڑ دو، اس کو مت ستاؤ، یہ وہ ہے جس نے میری اس وقت تصدیق کی جب تم سب نے مجھے جھٹلایا تھا. اس کو کچھ مت کہا کرو، غلط بھی کرے تو برداشت کر لیا کرو. مفہوم یہ تھا، اس کو کچھ مت، میری وجہ سے اس کو چھوڑ دو. لوگوں ابو بکر کو میری وجہ سے چھوڑ دو، اس کو کچھ نہ کہا کرو، یہ وہ ہے جس نے میری اس وقت تصدیق کی جب تم سب نے مجھے جھٹلایا تھا. جب آپ کا انتقال، پھر آپ نے ایک دفعہ فرمایا اے اللہ میں نے سب کا حق ادا کر دیا، ابو بکر کا مجھ سے حق ادا نہیں ہوا. اے اللہ وہ تو ادا کرے گا. یہ درجہ ان کو کس وجہ سے ملا؟ واضح ہو گئی نا بات، واضح ہو گئی نا بات. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق میں ایک نمبر ہونے کی وجہ سے درجہ بھی ایک نمبر ملا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت گنگوئی سے بیعت تھا. تو حضرت گنگوئی سے مجھے اتنی عشق درجے میں محبت تھی کہ بعض دفعہ رات کو اچانک میری آنکھ کھلتی اور میں بے قرار ہو جاتا حضرت گنگوئی کو دیکھنے کے لیے. تو میں جلدی سے اٹھتا، حضرت کا دروازہ کھول کے حضرت کو سویا ہوا دیکھتا، چہرے پہ نگاہ پڑتے ہی دل ٹھنڈا ہو جاتا، پھر آ کے آرام سے سو جاتا تھا. ایسا عشق حضرت مولانا الیاس صاحب کو حضرت گنگوہی سے. اور فرماتے ہیں زندگی میں سب سے بڑے جو مجھے دھچکے لگے، جن غموں نے مجھے کمزور کر دیا، وہ دو ہیں. ایک حضرت گنگوہی کا انتقال اور ایک میرے بڑے بھائی مولانا یحییٰ صاحب کا انتقال. کہ حضرت مولانا الیاس صاحب کی بچپن سے جو تربیت کی تھی نا وہ مولانا یحییٰ صاحب نے کی تھی، یعنی مولانا زکریا صاحب کے والد صاحب نے. مولانا یحییٰ صاحب کی دکان تھی، کتابوں کی دکان تھی مولانا یحییٰ صاحب کی. مدرسے میں پڑھاتے تھے لیکن تنخواہ نہیں لیتے تھے. کہتے تھے بس میں کتابوں کی دکان چلاؤں گا، اسی سے اپنا گزارا کروں گا، مدرسے سے نہیں لوں گا. یہ ان کی عادت شریفہ تھی. ہمارے اکابر نے مدرسوں سے تنخواہ لی ہے. حضرت مولانا مدنی لیتے تھے، حضرت شیخ الہند لیتے تھے، علامہ شاہ کشمیری لیتے تھے. حضرت مولانا یحییٰ صاحب نہیں لیتے تھے، مولانا زکریا صاحب بھی نہیں لیتے تھے. تو فرماتے ہیں زندگی میں سب سے بڑے جو مجھے دھچکے لگے نا، ایک حضرت گنگوہی کا انتقال اور دوسرا مولانا یحییٰ صاحب کا انتقال.
مولانا یحییٰ صاحب کی کتابوں کی دکان تھی. مولانا الیاس صاحب بیمار رہتے تھے، سارا بچپن ان کا بیماری میں گزرا ہے. اور ایک دفعہ اتنے بیمار ہوئے کہ ڈاکٹروں نے، طبیبوں نے 7 سال تک پانی پینے پہ پابندی لگا دی. کتنے سال؟ 7 سال مولانا الیاس صاحب نے پانی پیا ہی نہیں. اب بتائیں کتنے کمزور ہوں گے. حاجی صاحب فرماتے تھے بس ہڈی اور کھال تھے، گوشت تھا ہی نہیں، اتنے کمزور تھے مولانا الیاس صاحب. تو ایک دفعہ مولانا الیاس صاحب آئے دکان پر. تو دکان پہ جو کام کر رہے تھے نا، مولانا یحییٰ صاحب کی دکان تھی، دکان پہ جو کام کر رہے تھے، اب یہ مولانا یحییٰ صاحب بڑے بھائی، مولانا الیاس صاحب چھوٹے بھائی، کھاتے سارے گھر میں اکٹھے تھے، جوائنٹ فیملی تھی، لیکن کماتے صرف مولانا یحییٰ صاحب تھے. تو جو دکان پہ کام کرنے والے تھے نا، انہوں نے مولانا الیاس صاحب سے کہا بھائی الیاس تو بھی کچھ کر لیا کر یار، سارا دن گھر میں فارغ رہتے ہو، کچھ دکان پہ ٹائم دو نا. ہوتا ہے نا، ایک بھائی کما رہا ہو دوسرا بیٹھا ہوا ہو تو پھر اشکال تو ہوتا ہے نا. مولانا یحییٰ صاحب کو تو اشکال نہیں ہوا. دکان پہ جو رکھا ہوا تھا نا ملازم، اس نے کہہ دیا مولانا الیاس صاحب کو. جب مولانا یحییٰ صاحب کو پتہ چلا تو مولانا یحییٰ صاحب بہت ناراض ہوئے اس ملازم پہ. کہا تم نے کیوں کہا الیاس کو؟ الیاس دکان کے لیے نہیں ہے، الیاس دکان کے لیے نہیں ہے. کیوں کہا تم نے اس کو کہ تم بھی ٹائم دو؟ اس سے اندازہ لگائیں کتنی محبت ہوگی مولانا یحییٰ صاحب کو مولانا الیاس صاحب سے. اس لیے فرماتے تھے کہ زندگی میں بڑے صدمے یہ 2 میں نے دیکھے. تو بنیادی بات جو ہے نا، جو اس راستے میں معاون بنتی ہے، مددگار بنتی ہے، وہ شیخ سے جس سے انسان کا اصلاحی تعلق ہے، ان سے محبت ہے، ان سے عشق ہے، ان سے عقیدت ہے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، اپنے وقت کے امام ہیں. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب عالم بھی نہیں تھے، عالم نہیں تھے، کافیہ تک انہوں نے کتابیں پڑھی تھیں. عجیب بات ہے، خدا کی دین کے کیا کہنے. اللہ کسی کو دے تو پھر اس کے لیے کوائف نہیں ہے، اس کے فضل کے لیے کوائف نہیں ہے. جب وہ دینے پہ آتا ہے تو ناقابلوں کو بھی دے دیتا ہے اور قابل بنا دیتا ہے. حضرت حاجی صاحب عالم نہیں تھے. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی عالم نہیں تھے، وہ اپنے دور کے مجدد ہیں. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ. مولانا الیاس صاحب کے گھر میں جیسے ہمارے یہاں فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے نا، مولانا الیاس صاحب کے گھر میں جب مولانا الیاس صاحب ابھی دودھ پیتے تھے تب، اور پھر جب تھوڑے سے بڑے ہوئے 5-7 سال کے ہوئے تب ان کے گھروں میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات کی تعلیم ہوتی تھی. اتنے بڑے آدمی ہیں وہ. مذاکرے ہوتے تھے گھر میں، بوڑھی عورتیں اپنے بچوں کو گود میں لے کر سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات سناتی تھیں. وہ بھی عالم نہیں تھے. وہ پڑھنے گئے شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. انہوں نے کتاب رکھی، کہا شروع کرو. اب کتاب سامنے رکھی تو کہنے لگے یہ کتاب تو خالی صفحات ہیں، اس پہ تو کچھ لکھا ہوا ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ کتاب تھی. کہا بھائی پڑھ نا. کہا حضرت اس پہ کچھ لکھا ہوا ہی نہیں ہے، خالی کتاب ہے یہ تو. کیا مسئلہ ہے؟ ایک اور کتاب رکھی، کہا چل اس سے پڑھ. کہا جی یہ بھی خالی صفحات ہیں، کتاب کچھ لکھا ہوا ہی نہیں اس پہ. ایک اور کتاب رکھی، وہ بھی ایسے ہی. کہا بھائی اس کو کسی طبیب کو دکھاؤ، اس کی آنکھیں شاید خراب ہو گئی ہیں، کوئی نظر وظر کا مسئلہ ہے، اس کو دکھایا وہ بھی ٹھیک نہیں. کہا چل اب پڑھ. اب پڑھ تو بھی کہہ رہے ہیں حضرت اس پہ کچھ لکھا ہوا ہی نہیں ہے. فرمانے لگے جا، اللہ تجھے اپنے خزانوں سے دے گا. سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے یہ نظام ہے، اللہ بن پڑھے تجھے عطا فرمائے گا. چنانچہ نتیجہ کیا ہوا کہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے زمانے کے علامہ فہامہ اور پتہ نہیں کیا کچھ تھے، اپنے دور کے امام غزالی اور امام رازی تھے، وہ ان سے بیعت ہو گئے. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ. حاجی نور محمد صاحب جھنجھاوی رحمۃ اللہ علیہ
جو حضرت مولانا حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے شیخ ہیں وہ بھی ان سے بیعت ہوئے، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اللہ کا نظام ہے، جس کو اللہ جہاں سے چاہے دے، کسی کو کہیں سے دیتا ہے، کسی کو کہیں سے دیتا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے کہ وہ اس پہ آمادہ ہو جائے کہ اس کو دینا ہے۔ وہ اس بات کا فیصلہ کر لے کہ اس کو دینا ہے۔ جب وہ فیصلہ کر لے گا، وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ کالا ہے، گورا ہے، لمبا ہے، چھوٹا ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا۔ خدا کے فضل کے کیا کہنے۔ تو پہلی چیز جو سلوک کے راستے میں معاون ہے، مددگار ہے اور آگے بڑھانے والی ہے، وہ شیخ سے محبت اور عقیدت ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر ایک مجلس میں حضرت جنید بغدادی جو سید الطائفہ ہیں، اس امت کے اولیاء کے سردار ہیں، وہ بھی تشریف فرما ہوں، اور ایک طرف حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بھی بیٹھے ہوئے ہوں، تو میں حضرت جنید بغدادی کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھوں گا، اس لیے کہ مجھے تو سب کچھ انہی سے ملے گا، میرا سب کچھ تو یہی ہے۔ اس لیے مشائخ نے لکھا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ بیعت کے بعد توحید مطلب ضروری ہے۔ توحید مطلب کہتے ہیں کہ اپنے شیخ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا، یہ نظریہ رکھنا، یہ سوچ رکھنا کہ میرے لیے سب سے زیادہ نافع یہی ہے، مجھے سب سے زیادہ فیض انہی سے ملے گا، اللہ تک میری رسائی انہی کے ذریعے سے ہوگی۔ ٹھیک ہے، ان سے بڑے درجے کے بہت لوگ ہیں، لیکن مجھے اللہ تک پہنچنے کے لیے تو اسی سیڑھی پہ چڑھنا ہے۔ ان سے بڑے درجے کے لوگ بہت ہوں گے، لیکن میرے لیے نافع تو یہی ہے۔ جیسے کہ بیوی کا کانسیپٹ ہوتا ہے نا، کہ کوئی تقریب ہے، اس میں بہت لوگ آئے ہوئے ہیں، اس میں ارب پتی بھی ہیں، کروڑ پتی بھی ہیں، لکھ پتی بھی ہیں، گورے بھی ہیں، کالے بھی ہیں، صحت مند بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، اور اس عورت کا خاوند بھی ہے جو بالکل سوکھا سڑا سا ہے، کمزور سا ہے، رنگ بھی ذرا سانولا سا ہے۔ جب جانے کا وقت آئے گا تو یہ کس کا ہاتھ پکڑے گی؟ جی کہے گی ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ میں تو اسی کی بیوی ہوں۔ تو سب سلوک کے راستے میں سب سے زیادہ جس چیز سے انسان آگے بڑھتا ہے، ترقی کے باعث سلوک کے راستے کو طے کرنے کے اسباب عرض کر رہا ہوں۔ پہلا شیخ سے محبت اور عقیدت اور توحید مطلب، ایک چیز۔ دوسری چیز اتباع سنت ہے، اتباع سنت ہے۔ کیا وقت ہو رہا ہے؟ اچھا، دوسری چیز اتباع سنت ہے۔ ہر چیز میں سنت ڈھونڈنا اور اس پہ عمل کرنا، کوئی کام سنت کے خلاف نہ کرنا۔ جو جتنا زیادہ سنت کی پابندی کرے گا نا، اتنا زیادہ اڑتا چلا جائے گا، اللہ پاک کے قرب کے درجات میں بڑھتا چلا جائے گا، جتنا زیادہ سنت کی پابندی کرے گا۔ اور یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ سنت صرف ٹوپی پگڑی اور داڑھی نہیں ہے۔ سنت ہر بات میں، لینے میں بھی سنت، دینے میں بھی سنت، رویے اور سلوک میں بھی سنت۔ اٹھنے بیٹھنے میں سنت، چلنے پھرنے میں سنت، کھانے پینے میں سنت، سونے اور اٹھنے میں سنت، خواہشات میں سنت، پسند میں سنت، پسند میں بھی سنت۔ اپنی پسند کو چھوڑ کر اس چیز کو پسند کرنا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دفعہ ایک درزی نے دعوت کی، ایک درزی نے آپ کی دعوت کی. اس درزی نے، جو درزی غریب آدمی ہوتا ہے نا، اس نے دعوت کی تو اس نے کیا پکایا تھا؟ اس نے پکایا کدو شوربے کے ساتھ، کدو شوربے کے ساتھ. تھوڑا سا اس میں گوشت تھا، کدو زیادہ تھے اور پانی تھا اس میں. اس نے دعوت کی. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں چونکہ حضور کا خادم تھا، 8 سال کی عمر تھی جب یہ خدمت کے لیے آئے، تو آپ علیہ السلام ان کو بھی اپنے ساتھ لے گئے. جب وہاں گئے، حضرت انس کہتے ہیں میں دیکھتا رہا کہ آپ علیہ السلام کھانا کیسے کھاتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کس چیز کی رغبت زیادہ ہے. کہتے ہیں جب انہوں نے پلیٹ لا کے رکھی آپ علیہ السلام کے سامنے تو میں نے دیکھا آپ علیہ السلام اس پلیٹ میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کدو کھا رہے تھے. میں سمجھ گیا کہ کدو آقا کو زیادہ پسند ہے. کہتے ہیں اس دن سے لے کر مجھے بھی کدوؤں سے محبت ہو گئی ہے، کدو میری بھی پسند بن گئے. چنانچہ کہتے ہیں ایک دفعہ حضرت انس کدو کھا رہے تھے. یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث میں موجود ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کدو کھا رہے تھے اور کدو کھاتے ہوئے کہہ رہے تھے اے کدو، تجھے پتہ ہے میں تجھ سے کیوں محبت کرتا ہوں، تجھے اس لیے پسند کرتا ہوں کہ تو میرے آقا کو پسند تھا. سنت، اتنا سنت کا اہتمام. رات جیسے حضرت مولانا ظہور صاحب نے سنایا نا واقعہ کہ وہ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنے خادم سے کہ الائچی لے آؤ، وہ دراز میں رکھی ہوئی ہے الائچی. تو وہ 4 لے آئے. 4 کیوں لائے، 3 کیوں نہیں لائے؟ جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کو طاق عدد زیادہ پسند ہے. تو تم 3 لاتے یا 5 لاتے، 4 کیوں لائے؟ تم نے اس میں اس بات کی رعایت کیوں نہیں کی؟ یہ سنت کا اہتمام ہے. حضرت مولانا نذر الرحمان صاحب ایک دفعہ وضو کر رہے تھے تو وضو کر کے اٹھے تو ان کی عادت شریفہ ہے کہ جو ہی وضو کرتے ہیں نا تو جہاں وضو کرتے تھے تو وہاں چھت تھی، یعنی آسمان نظر نہیں آتا تھا. تو حضرت اس وضو خانے سے نکلتے اور پھر باہر برآمدے میں آتے، وہاں بھی چھت تھی، وہاں بھی آسمان نظر نہیں آتا تھا. پھر تھوڑا سا اور باہر نکلتے، پھر یوں آسمان کی طرف دیکھ کے شہادت والا کلمہ پڑھتے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ ان کی عادت ہے. تو حضرت وضو کر کے نکلے شہادت کا کلمہ پڑھنے کے لیے، اور ٹونٹی سے وضو نہیں کرتے، ایک چھوٹا سا گیلن رکھا ہوا ہے اس سے وضو کرتے ہیں. تو وضو کر کے گیلن کو اوپر رکھا اور خود گئے کلمہ پڑھنے کے لیے. مجھے جاتے ہوئے کہا ڈھکن اوپر رکھ دینا، یعنی گیلن کے اوپر جو ڈھکن لگانا ہے وہ ڈھکن الگ رکھا ہوا ہے، اس کو آپ اس کے اوپر رکھو. میں نے ڈھکن اٹھا کے اوپر اس کو کس دیا. جب میں ڈھکن کس کے واپس آیا، باہر آیا وضو خانے سے، تو فرمانے لگے ڈھکن اٹھاتے ہوئے بسم اللہ کہا تھا؟ میں نے کہا جی میں نے تو نہیں کہا ڈھکن اٹھاتے ہوئے بسم اللہ، مجھے تو کبھی میں نے کیا ہی نہیں ایسا کام. کہا ڈھکن لگاتے ہوئے بسم اللہ کہا تھا؟ میں نے کہا جی اس وقت بھی نہیں کہا. کہا بندے خدا، ہر کام میں بسم اللہ کہنا چاہیے. حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوپہر کو تھوڑی دیر سنت ادا کرنے کی نیت سے سونا، کیلولا کرنا، سنت کی نیت سے تھوڑی دیر دوپہر کو کیلولا کرنا 1000 سال کی نفلی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. چونکہ وہ نفلی ہے، یہ سنت ہے. نفلی عبادت سنت کو پہنچ ہی نہیں سکتی. اب بتائیے دوپہر کو سنت کی نیت سے سونے کا اتنا اجر ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا اتنا قرب حاصل ہوگا، تو بتائیے ہر سنت پہ کیا ملنے والا ہے. دوسری چیز سلوک کے راستے میں جو انسان کے لیے ترقی کا باعث ہے، راستے کے طے کرنے میں مددگار ہے، وہ اتباع سنت ہے. رویوں میں بھی سنت. کس میں سنت؟ سب بتائیں کس میں سنت؟ آپ کو کسی نے گالی دی، آپ کو کسی نے تانا دیا، آپ پہ کسی نے ملامت کی، آپ کو کسی نے بے عزت کیا. اب اس وقت ہمیں کچھ یاد نہیں رہتا، بس اس وقت ہم جوش میں ہوتے ہیں، جو منہ میں آتا ہے وہ کہتے چلے جاتے ہیں. نہیں، اس موقع پہ بھی سوچیں میرے آقا اس جگہ ہوتے تو کیا کرتے، وہی کریں. یہ سنت ہے.
ہر چیز میں سنت. دوسری چیز. تیسری چیز معمولات کی پابندی ہے. کیا ہے؟ میں تھک گیا ہوں ابھی. معمولات کی پابندی ہے. جو معمولات بیعت ہونے کے بعد بتائے جاتے ہیں اس کی پابندی ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب فرماتے ہیں معمولات کی پابندی ترقی کا زینہ ہے. ترقی اس کی ہوگی جو معمولات کی سیڑھی پر چڑھ کر چلتا چلا جائے گا. معمولات کی پابندی. ہم نے حضرت حاجی صاحب کو دیکھا کہ کبھی ان کے معمولات میں کمی نہیں ہوتی تھی. کبھی بھی ان کے معمولات میں کمی نہیں ہوتی تھی. حضرت حاجی صاحب کے معمولات میں کبھی بھی کمی نہیں ہوتی تھی. ہمیشہ ان کا ذکر پورا. تو جو اعمال بتائے جاتے ہیں اس کی پابندی کی جائے, کبھی بھی نہ چھوڑا جائے اسے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ علیہ السلام نے ذکر بتایا تھا. حضرت علی نے فرمایا ایک دفعہ اللہ کا شکر ہے جب سے آپ علیہ السلام نے بتایا تب سے نہیں چھوڑا. کسی نے کہا حضرت جنگ صفین میں تو دن رات جنگ تھی, تھوڑا تھوڑا لاشیں گر رہے تھے اور اس میں تو آپ کو کوئی ہوش نہیں تھا, تو اس موقع پہ کیا ہوا؟ فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ صفین کی رات بھی میں نے وہ ذکر چھوڑا نہیں. میدان جنگ میں بھی وہ عمل میں نے چھوڑا نہیں. اس سے اندازہ لگائیے کہ اعمال کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے. دیکھیں آپ علیہ السلام سے جب آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی سے کھانے کے شروع میں دعا جو پڑھی جاتی ہے بسم اللہ, آگے کیا ہے؟ بسم اللہ ہے, بسم اللہ وعلی برکت اللہ نہیں, بسم اللہ و برکت اللہ, اللہ نہیں, بسم اللہ و برکت اللہ. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جس سے شروع میں یہ دعا رہ جائے اس کو چاہیے کہ بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لے. اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عمل چھوٹنا نہیں چاہیے. رہ جائے تو بعد میں بھی کر لے, کرے ضرور, چھوڑے نہیں, ورنہ خراب ہو جائے گا, عادت خراب ہو جائے گی, شیطان برائی کی طرف لے جائے گا. پھر حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام کی اگر کبھی تہجد رہ جاتی تھی تو آپ صبح کو اتنی ہی رکعتیں پڑھ لیا کرتے تھے. اشراق کے وقت, چاشت کے وقت اتنی ہی رکعتیں پڑھ لیا کرتے تھے, حالانکہ نفل ہے. اعمال نہیں رہنے چاہیے, اعمال میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. جو اعمال میں کوتاہی کرتا ہے وہ اپنے لیے خود گناہوں کا دروازہ کھولتا ہے. پہلے دن اعمال چھوٹیں گے, اگلے دن طبیعت میں غفلت آ جائے گی, طبیعت میں مردگی آ جائے گی, دنیا کی طرف رجحان پیدا ہو جائے گا, اگلے دن کبیرہ گناہ شروع ہو جائیں گے. اعمال میں کوتاہی ٹھیک نہیں ہے. تیسری بات, یہ 3 باتیں ہو گئیں. چوتھی بات, سلوک کے راستے میں جو معاون اور مددگار ہے وہ پیٹ کا ہلکا رکھنا. پیٹ کا ہلکا رکھنا. سالک کو پیٹ بھر کے نہیں کھانا چاہیے. جو اللہ کا تعلق چاہتا ہے اس کو پیٹ بھر کے نہیں کھانا چاہیے. جو پیٹ بھر کے کھائے گا اس کا دل کمزور پڑ جائے گا, مردہ ہو جائے گا, سخت ہو جائے گا, اور ذکر میں اس کا دل نہیں لگے گا, نماز میں اس کا دل نہیں لگے گا, مراقبے میں اس کو توجہ نہیں جمے گی, اس کی توجہ نہیں جمے گی. اللہ, پیٹ کو ہلکا رکھنا. جب بھی کھانا کھائیں, جب بھی کھانا کھائیں, ابھی کچھ بھوک باقی ہو تو چھوڑ دیا کریں. اس کی عادت بنانی چاہیے. جو چسکوں کے عادی ہوتے ہیں نا,
تو ان کے اعمال پورے ہوتے ہی نہیں ہیں. آپ دیکھ لیں، آزما کے دیکھ لیں. بریانی آئی تو اگلی پچھلی ساری کسر نکالتے ہیں. قورمہ آیا اگلی پچھلی ساری کسر نکالتے ہیں. کچھ تلی ہوئی مچھلی آ گئی تو اگلی پچھلی ساری کسر نکال دیتے ہیں. کہ نہیں ڈاکٹر صاحب؟ ایسے لوگ معرفت کے راستے میں پیچھے رہ جاتے ہیں. انسان کو چسکے کا پجاری نہیں ہونا چاہیے. جو اپنا مقرر کردہ کھانا ہے اتنا ہی کھانا ہے، چاہے جنت کے کھانے ہی آ جائے اتنا ہی کھائیں گے جتنا میری ضرورت ہے. پیٹ کو ہلکا رکھنا. اور ایام 20 کے جو 3 روزے ہیں، چاند کی 13، 14، 15، ان روزوں کی کوشش کرنا. اگر کبھی 13، 14، 15 کا روزہ رہ جائے تو کسی اور تاریخ کا بھی آپ علیہ السلام نے روزہ رکھا ہے. آپ علیہ السلام مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے. اکثر رکھتے تھے ایام 20 میں، یعنی چاند کی 13، 14، 15 کو. کبھی رہ جاتے تو اور دنوں میں رکھ لیتے تھے. یہ 3 روزے رکھنے سے بڑی کیفیت بنتی ہے. حدیث میں بھی آتا ہے اس سے دل کا کھوٹ دور ہوتا ہے. پیٹ کو ہلکا رکھنا. اللہ تعالیٰ روزوں کی توفیق دے تو روزے رکھنا، اور اللہ توفیق دے تو پیر اور جمعرات کا بھی روزہ رکھنا. ہر ہفتے 2 روزے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے رکھوں گا تو کمزور ہو جاؤں گا. کمزور نہیں ہوتا، آدمی اور صحت مند ہوتا ہے. روزے دار آدمی اور صحت مند ہوتا ہے. حضرت مولانا نذیر الرحمان صاحب نے ہمیشہ یہ روزے رکھے، پیر جمعرات کا بھی اور مہینے کے 3 روزے بھی. ماشاءاللہ ابھی تک چل رہے ہیں. دیکھو 100 سال کے قریب عمر ہے مولانا نذیر الرحمان صاحب کی. اس وقت چل رہے ہیں ماشاءاللہ. ہم جب پڑھتے تھے اس وقت 24 گھنٹے میں 1 وقت کھانا کھاتے تھے. 24 گھنٹے میں کتنا کھانا؟ 1 وقت کھانا. چونکہ آپ علیہ السلام نے 24 گھنٹے میں 1 وقت کھانا کھایا ہے. لیکن آپ نہ کھانا 1 وقت، آپ 2 وقت کھائیں کم از کم. چونکہ جو چائنا کی گاڑیاں ہوتی ہیں نا ان کو پیٹرول زیادہ چاہیے ہوتا ہے. تو ہم ہیں ڈالڈا والے، کوکنگ آئل والے، لہذا ہمیں غذا چاہیے. کھائیں، ضرور کھائیں، لیکن ابھی بھوک باقی ہو تو چھوڑ دیا کریں. چاہے 3 وقت کھائیں، چاہے 2 وقت کھائیں، لیکن ابھی بھوک باقی ہو تو چھوڑ دیں. اور یہ روزے رکھیں تو بڑا فائدہ ہوگا. اور گرم غذاؤں سے پرہیز کریں، خاص طور پر ان نوجوانوں سے. گرم غذاؤں سے، بڑے کے گوشت سے بچیں، مرغی سے بچیں، انڈے سے بچیں، مسالے والی چیزوں سے بچیں. یہ ساری چیزیں شہوت کو بھڑکانے والی ہیں اور برائی کی طرف دھیان کو لے جانے والی ہیں. اس لیے کہ ہماری زندگی میں مشقت نہیں ہے. کسان بڑے کا گوشت جتنا چاہے کھائے، اس نے ہل چلانے ہیں. ہمیں مشقت ہے نہیں زندگی میں، تو ہمیں ہلکی ہلکی غذائیں کھانی چاہیے، جو غذائیں 100% جسم میں ہضم ہو کر چلی جائیں، معدے میں اور مثانے میں باقی نہ رہیں. جب وہ چیزیں معدے میں باقی رہیں گی، اس کے اثرات باقی رہیں گے، تو ان کی جو حرارت ہے وہ مثانے پہ اثر انداز ہوگی. جب مثانے پہ وہ معدے کی حرارت اثر انداز ہوگی تو مثانے کی حرارت ہی کو شہوت کہتے ہیں. شہوت کیا ہے؟ مثانے کی حرارت کو شہوت کہتے ہیں. پھر برے برے خیالات آئیں گے. کتنی چیزیں ہو گئی ٹوٹل؟ 4. 5ویں چیز نوافل کا اہتمام. حدیث شریف میں آتا ہے میرا بندہ سب سے زیادہ میرے قریب فرائض کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور اس کے بعد نوافل کے ذریعے سے میرے قرب میں بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے. نوافل کا اہتمام کیا جائے. اس لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ سالک کے لیے 5 نمازیں نہیں ہیں، سالک کے لیے 9 نمازیں ہیں. سالک کی نمازیں کتنی ہیں؟ 9.
عام لوگوں کی نمازیں 5، سالک کی نمازیں 9۔ یہ بات الگ ہے کہ 4 نفلی ہیں 5 فرض ہیں، لیکن سالک کو نفلوں کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ 9 نمازیں کون کون سی؟ تہجد، فجر، اشراق، چاشت، ظہر، عصر، مغرب، اوابین، عشاء، یہ 9 نمازیں ہو گئی۔ مزید 4 نمازیں تہجد، اشراق، چاشت، اوابین۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کا ایک شاگرد مہمان ہوا، رات ٹھہرا ان کے پاس۔ جب حضرت سونے لگے تو حضرت نے ایک لوٹا پانی کا بھر کے اس کے پاس رکھ دیا، پانی کا لوٹا بھر کے اس کے پاس رکھ دیا۔ صبح کو جب حضرت واپس تشریف لائے تو وہ لوٹا ویسے کا ویسا بھرا ہوا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں نے تو لوٹا تمہارے لیے اس لیے رکھا تھا کہ تم تہجد میں اٹھو گے اور تمہیں پانی میں دشواری نہ ہو، تو لوٹا جو ثابت رکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے تم تہجد کے پابند نہیں ہو۔ جب تم تہجد کے پابند نہیں ہو تو دوسری دنیا کیسے پڑے گی؟ یہ امام احمد بن حنبل نے اپنے شاگرد سے فرمایا۔ جو دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو تو تہجد کا اہتمام اوروں سے زیادہ کرنا چاہیے۔ تہجد نہیں قضا ہونی چاہیے، ہر حال میں تہجد ہونی چاہیے۔ آپ علیہ السلام کی عام طور پر سنت 8 رکعت ہے، 8 رکعت تہجد آپ کی عام طور پر عادت شریفہ ہے۔ خدا نہ خواستہ کبھی رہ جائے تو پھر اشراق اور چاشت کے وقت میں پڑھ لیں۔ اور رات کو جلدی سوئیں گے تو صبح تہجد میں اٹھنا آسان ہو جائے گا۔ رات کا کھانا کم کھائیں گے صبح اٹھنا آسان ہو جائے گا۔ رات کا کھانا کم کھانا چاہیے، اور رات کا کھانا عصر کے بعد یا مغرب پڑتے ہی کھانا چاہیے، مغرب سے پہلے یا مغرب کے بعد کھانا چاہیے۔ جو رات کو 10 بجے کھانا کھاتے ہیں تو اس کے طبی بھی نقصان ہے، روحانی بھی نقصان ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے رات کا کھانا کھا کے سویا مت کرو، اس سے دل سخت ہو جائے گا، حدیث میں آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب رات کا کھانا کھاؤ تو نماز اور ذکر کے ذریعے سے اس کو ہضم کرو، پھر اس کے بعد سویا کرو، ورنہ دل سخت ہو جائے گا۔ کتنی چیزیں ہو گئی اب ٹوٹل؟ 5 چیزیں۔ ان 5 چیزوں کو جو پلے باندھ لینا اس کا منزل پہ پہنچنا یقینی ہے انشاءاللہ، اللہ تک اس کی رسائی یقینی ہے انشاءاللہ۔ ساتھ ساتھ اللہ سے مانگتا رہے، اللہ سے رو دھو کے مانگتا رہے، اے اللہ کچھ نہیں چاہتا ہوں، تجھے چاہتا ہوں۔ کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے تیرے تعلق کا سوال کرتا ہوں، تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، میں تجھے چاہتا ہوں۔ اس کی بہت دعا مانگے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور منزل مقصود تک پہنچائیں گے، اپنا کامل ولی بنائیں گے۔ تو وہ ان 5 باتوں کا اہتمام فرمائیں گے، اور آپ کے جو ساتھی نہیں آئے ان کو یہ بتائیے گا۔